بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ احباب کی خدمت حاضر ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم بھی ہے، اور اکثر اوقات بیشتر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ اس موضوع کو لے کر بہت بحث چھڑی رہتی ہے، لیکن تنقید ہی نظر آتی ہے، اس کا حل جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے احباب کم نظر آتے ہیں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے حقوق نسواں یا عورت مارچ۔ آج ہم نے اس کو جو ہے بیان کرنا ہے، اور آخر میں اس کا حل بیان کرنا ہے۔ آپ احباب مکمل ویڈیو سنیے گا۔ عورت کسی بھی معاشرے کا آدھا جز ہوتی ہے، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، اور انٹرنیشنل سروے کے مطابق دنیا کی کل آبادی کا 51% حصہ ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے عورت کو محض اپنی جائیداد سمجھ لیا ہے، اور یوں مان لیا ہے جیسے وہ غلام ہے۔ پرانے زمانے میں عورت کو غلام بنا کر بیچا خریدا جاتا تھا، اور اس کو کوئی انسانی حقوق نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اسے مکمل حقوق دیے، یعنی نہ صرف ایک جنس کی طرح اس کی خرید و فروخت بند کی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسے وہ بلند مرتبہ اور مقام دیا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیا گیا اور نہ اسے حاصل ہو سکا۔ اسلام نے اسے مکمل حقوق دیے اور اسے آزادی دی، رائے دینے کی آزادی دی، علم حاصل کرنے اور نکاح میں اپنی پسند کا اختیار دیا، کاروبار زندگی اور دیگر شعبہ جات میں اپنا کردار ادا کرنے کا مکمل اسے حصہ دیا گیا۔ کے ساتھ ہی ساتھ اسے وہ بلند مرتبہ اور مقام دیا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیا گیا، اور اسے حقوق دیے، بات کرنے کی آزادی دی، رائے دینے کی آزادی دی، علم حاصل کرنے اور نکاح میں اپنی پسند کا اختیار دیا، کاروبار زندگی اور دیگر شعبہ جات میں اپنا کردار ادا کرنے کی آزادی دی، حتیٰ کہ جائیداد تک میں حصہ دلوایا۔ اب آپ یہیں پہ دیکھ لیں کہ جو جائیداد کا حصہ ہے اس میں جو ہے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے، اور ایسے بے شمار حقوق جس سے وہ بحیثیت انسان محروم تھی وہ سب دلوا کر اسے معاشرے کا وہ اہم جز بنایا جس سے معاشرہ مکمل ہو کر آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور عورت کی آزادی وہ بھی اسلامی معاشرے میں محض اس قدر رہ گئی کہ وہ اسے کھلم کھلا صرف بیچا خریدا نہیں جاتا، باقی تمام حقوق اسے چھین لیے گئے، اور اسے یہ سوچ دے کر پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ تم نے سسرال جانا ہے اور اپنا گھر اور سسرال کی خدمت کرنی ہے، بس اور بس۔ پھر جائیداد کے مسئلے میں آپ دیکھیں تو جائیداد ہمیشہ یہ سننے میں آتا ہے کہ عورت نے اپنے بھائی کا یا کسی کی بھی اپنے حقوق معاف کر دی ہیں، اپنی زمین معاف کر دی ہے، ہمیشہ یہی سننے کو آیا۔ یہ کبھی سننے کو نہیں ملتا کہ بھائی نے بھی جو ہے وہ جو اپنا حصہ وہ اپنی بہن کو دیا اور اس نے اپنا حق معاف کر دیا۔ لیکن ہم بھول گئے ہیں کہ وہ بھی انسان ہے، جائیداد نہیں، کوئی بے جان شے نہیں جسے ہم ہر معاملے میں اپنی مرضی کے مطابق ٹریٹ کریں۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جب معاشرہ طبقاتی تقسیم کی وجہ سے مختلف دھڑوں میں بٹ گیا، تو جہاں بہت سے اختلافات اور فرق سامنے آئے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مختلف طبقے کی خواتین بھی مختلف ہیں، کوئی بہت دبی ہوئی، کوئی بہت آزاد خیال، لیکن چونکہ معاشرہ ایک ہی ہے اور معاشرہ اپنا اثر رہنے والوں پر ڈالتا ہے، تو ایک طبقے کی خواتین نے عورتوں کے حقوق کے نام پر کچھ ناجائز آزادیوں اور حقوق کا مطالبہ بھی شروع کر دیا، جس پر مذہبی طبقے نے ناگواری کا اظہار کیا اور ایک بحث نے جنم لیا جو تاحال چلی جا رہی ہے، اور اس کا لا حاصل بحث سے نتیجہ مرتب ہونے کی توقع رکھنا سوائے نادانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی وجہ اور اس کے حل کی طرف۔ پہلے وجہ بیان کرتے ہیں اور پھر حل۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جو حقوق اسلام نے دلوائے تھے وہ پھر چھین لیے گئے عورت سے، اور اسے زر خرید غلام تو نہیں، بہرحال غلام ضرور سمجھ لیا گیا جس کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، اور جب اس کو اس کے جائز حقوق سے محروم کر دیا گیا تو ایک وقت وہ آ گیا، وہ اتنی دل برداشتہ ہو گئی کہ اس کا رد عمل ایک خطرناک شکل میں حقوق کے مطالبے میں سامنے آیا۔ دشمن قوتیں تو اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کوئی محروم طبقہ ہو جس کی محرومی کا استعمال کر کے اپنے خفیہ مقاصد کا حصول یقینی بنایا جائے، تو ادھر ہماری عورت دل برداشتہ ہوئی، ادھر دشمن نے اس کے حقوق کے حصول کے لیے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، پیسہ لگایا، اور حقوق کی آڑ میں اسلامی شعار کو بدنام کرنے کی ٹھانی۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر، یعنی عورت کے جائز حقوق جو اسلام نے دیے، جب انہیں نہ دیے گئے تو یہ رد عمل ہے جو مزید تباہ کن ہو سکتا ہے آئندہ نسلوں کے لیے۔ اب آتے ہیں حل کی طرف۔
تو اس کا حال سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ عورت کو اس کے جائز حقوق جو اسلام نے دیے ہیں ادا کرنے سے ہی ناجائز حقوق کے مطالبے اور دشمن کے سپرے سے نکلا یہ زہریلا پودا خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ یوں عورت استحصال اور محرومی سے دل برداشتہ نہیں رہے گی اور دشمن کے لیے مداخلت کا ایک اور در بند ہو جائے گا۔ اور اگر سوچا جائے تو ایسا کرنے سے اس کے علاوہ بھی بہت سے معاشرتی مسائل سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ خدا تعالی ہمیں جو حقوق ہمارے ذمہ لگائے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وطن عزیز میں خوشحالی دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے۔